اگر ہم نقصان کا حساب لگانے بیٹھیں تو ہارٹ اٹیک آ جائے گا اور ہمیں ہسپتال میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ بات کہتے ہی سری نگر کی رہائشی 33 سالہ سائمہ زرگر کی آنکھیں بھر آئیں۔ سائمہ نے کئی برس قبل تعلیم مکمل کرتے ہی ٹریول ایجنٹ کے طور پر کام شروع کیا تھا، لیکن آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کشمیر میں سیاحوں کا تانتا بند گیا تو دوسرے سینکڑوں نوجوانوں کی طرح سائمہ نے بھی ہوٹل انڈسٹری میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ سری نگر اور پہلگام میں 2 3 سٹار ہوٹلز کی مالک سائمہ کہتی ہیں کہ پہلگام حملے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ سری نگر کے سیاحتی مقام نشاط میں 50 کمروں والے بہترین ہوٹل میں آج کوئی بھی سیاح مقیم نہیں ہے۔ 25 میں سے صرف 2 ملازم رہ گئے ہیں کیونکہ باقیوں کو رخصت کر دیا گیا ہے۔ ادھر جان کے لالے پڑے ہیں۔ اگست کے آخر تک ہوٹل کے سارے کمرے ایڈوانس میں بک تھے، لیکن اب ہمیں پیسہ واپس دینا پڑے گا۔ پہلگام میں حملے کے بعد چند روز کے اندر ہی لاکھوں سیاح کشمیر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سائمہ اور ان جیسے سینکڑوں ہوٹلیئرز کہتے ہیں کہ جو پیسہ سیاحوں نے ایڈوانس بکنگ کے لیے دیا تھا وہ انہوں نے اپنے ہوٹلوں میں سہولیات بہتر بنانے کے لیے صرف کیا تھا۔ اب سرکاری حکم نامے کے مطابق ان رقوم کو واپس کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی حال ان ہزاروں لوگوں کا ہے جنہوں نے سیاحوں کے رش کو دیکھتے ہوئے بینکوں سے قرض لے کر لگژری گاڑیاں خریدی تھیں۔ رواں سال کے شروع میں انڈین حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران 2 کروڑ سے زیادہ سیاح جموں اور کشمیر کی سیر کے لیے آئے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سیاحوں کی تعداد میں اس ریکارڈ اضافے کو کشمیر میں علیحدگی پسندگی کی شکست اور امن کی مکمل واپسی سے تعبیر کیا۔ ایسے ہی بیانات وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی دیے۔ تاہم 22 اپریل کو پہلگام کی 22 سورن وادی میں مسلح افراد نے سیاحوں کے ایک گروپ پر فائرنگ کی جس میں 25 سیاح اور ایک مقامی گھوڑے بان مارے گئے۔ چند روز کے اندر ہی لاکھوں سیاح وادی چھوڑ کر چلے گئے۔ اب نوجوانوں کی بڑی تعداد بے روزگار ہو گئی ہے اور اس صورتحال سے کشمیر کے حساس سماجی حلقوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی۔